I want to talk about decision making skills in Islam. Effective decision making کیسے کی جائے. اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس حوالے سے. اور اس لیے مجھے کچھ کوشچنز بھی آ رہے تھے کہ جس میں پیپل ہیڈ ٹو میک بگ ڈیسیژنز ان لائف. فار ایگزامپل انہوں نے ملک شفٹ کرنا ہے, جاب سوئچ کرنی ہے, بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے. بہت سارے ایسے ڈیسیژنز آتے ہیں لائف میں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ڈیسیژنز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. سو میں آج آپ کو ایک پورا پروسیس بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. اور جب میں نے کچھ سوالات پوچھے تو مجھے پتہ چلا کہ دے ڈونٹ ہیو اے کلو اباؤٹ what they want in life. So how to make smart decisions? Number 1, اسلام یاد رکھیں صرف ہمیں نماز, مسجد, وضو کیسے کرنا ہے صرف یہ بتانے نہیں آیا تھا. اسلام ہماری دنیا اور آخرت بہترین کرنے آیا تھا. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسمان پہ اڑتا ہوا پرندے کے بارے میں بھی ہر ایک پرندے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے اور یہ ہے, اور اس کی ڈیٹیلز بتائیں. یعنی ہی ٹاٹ اس ایوری تھنگ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر اس چیز کے بارے میں انفارم کر دیا جو خیر کی تھی اور جنت قریب کرنے والی تھی, اور ہر اس شر سے بچا لیا اور اس کا انفارم کر دیا جو تمہیں نقصان اور تکلیف دینے والی تھی اور جہنم میں قریب کر دینے والی تھی. سو فریم ورک ہمارے پاس ہے, لیٹس گو تھرو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں چاہتا ہوں کہ اس فریم ورک کو ہم یاد رکھیں اور ہماری لائف میں جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا ڈیسیژن ہو ہم اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا پورا پروسیس بتا دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من مؤمن ضعیف وفی کل خیر. ایک اسٹرانگ بلیور, ایک تگڑا مسلمان ایک ویک مسلمان سے بہتر ہے, بٹ دونوں میں خیر ہے. اور پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا کان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان. اللہ اکبر. یہ مجھے تو بہت پسند ہے حدیث. پہلے تو آپ نے کہا ایک اسٹرانگ بلیور اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے, لیکن دونوں میں خیر ہے. پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک, اسٹرگل کرو, اسٹرائیو کرو, تمہارے اندر ایک حسرت ہونی چاہیے, ڈرائیو ہونی چاہیے. علی ما ینفعک ٹورڈز what benefits you ان دنیا ان آخرہ, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ اچھی شادی ہے, چاہے وہ جاب ہے, کچھ بھی ہے. اسٹرائیو, اسٹرگل. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں مسلمان بس بالکل اکیلے ہو کے بیٹھتا ہے یا وہ بھلائی اور دنیا کی زینت کو چاہ ہی نہیں سکتا, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی مین پرائرٹی دنیا کی زینت نہیں ہوتی, بٹ احرص علی ما ینفعک, سیک وٹ از بینیفیشل فار یو. جو دنیا کی اللہ نے بنائی ہے سب کچھ مومنین مسلمانوں کے لیے. واستعن باللہ, اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرو. ولا تعجز اینڈ نیور گیو اپ. ڈونٹ سے کہ یار آئی کین ڈو اٹ. اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے, کوئی بھی اللہ کے فیصلہ ہو جائے, تو یہ نہ کہو کہ کاش میں یہ کر لیتا, یا اف آئی وڈ ہیو ڈن سچ اینڈ سچ, اور میں یہ ڈیسیژن نہ لیتا, بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا تھا اور ویسا ہی کیا. کیونکہ واٹ اف کہنا, اف اونلی کہنا کہ کاش میں یہ کر لیتا, تفتح عمل الشیطان, یہ شیطان کے راستے, شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. Now we lack clarity of goals, we lack vision. Lack of clarity of goals can result in making bad decisions in life. اور اگر میں پوچھوں کہ آپ اگلے 10 سال میں 5 سال میں کہاں جانا چاہتے ہیں, یا کوئی مجھ سے اگر سوال کرے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں, تو I ask them کہ what are your goals, define success. They fail to define what benefits them. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو. ہم نے جانا کہاں ہے, ہمارا پرپز کیا, یعنی لائف کا, دنیا کا. آخرت کی بات میں نہیں کر رہا, یا میں وما خلقت الانس والجن کی بات نہیں کر رہا, یا جن و انسا کی بات نہیں کر رہا کہ جس میں ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے کیا, وہ بات نہیں کر رہا. واٹ از مائی ایم اینڈ مشن ان لائف, یعنی میں کرنا کیا چاہتا ہوں لائف میں. کیا وہ ان لائن ہے ود دا ڈیسیژنز اینڈ ٹیچنگز آف ریلیجن,
یا میں اس کے خلاف تو نہیں جانا چاہ رہا ایک بھی چیز. فار ایگزامپل ایک بندے نے ڈگری کرنی ہے, اس کی لائف اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس کی جاب اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ملے گی, اس کی ارننگ وہیں کی ہوں گی, اس کی ڈائریکشن لائف کی وہ سیٹ ہو جائے گی. لیکن ایک بندہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے لائف میں کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل اف تھنگس گو فائن ود دس ڈیسیژن جو آپ لینا چاہ رہے ہیں, واٹ اٹ ایکچولی لکس لائک, ہیو یو ایور امیجنڈ اٹ؟ آپ کے لیے لائف میں سکسیس کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ جاب تلاش کر رہا ہے, سو وی ہیو ٹو آسک ہم, اینڈ ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو آسک ہر سیلف, ایم آئی لوکنگ فار اے جاب وچ پیز مور, اور آئی ایم لوکنگ فار اے جاب وچ پیز می گڈ سیلری, لیکن بہت اعلیٰ نہیں, بٹ گیوز می فری ٹائم اینڈ اسپیس, یا آئی ایم لوکنگ فار اے جاب وچ کین گیو می پوزیشن, پریسٹیج اینڈ اسٹیٹس. واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم لوکنگ فار؟ اگر تو مجھے ایسی جاب چاہیے جو مجھے تھوڑا سا ٹائم بائی کر دے اور اپنی فیملی کے لیے, دین کو پڑھنے کے لیے, دعوت کام کرنے کے لیے, اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنے کے لیے, تو کیا میں میڈیسن کی فیلڈ سلیکٹ کر سکتا ہوں جس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے وہ, اور پھر ہاؤس جابس ہیں, اور پھر ساری زندگی بہت زیادہ آپ کو آکوپائڈ رکھتی ہے وہ فیلڈ؟ نو. So first of all we have to know our priorities, we have to know why we are doing what we are doing, اور میری لائف میں مجھے اچیو کیا کرنا ہے. People don't know what they want. Ask yourself, what does success look like for me? Number 1, define your goal. Where do you want to go? شادی کرنی ہے, what kind of a family do you want? You want a housewife? You want a woman جو کہ آپ کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کرے باہر جاب کر کے. You want a woman جو کہ آپ کی اولاد کی نیک صالح تربیت کرے. سو آپ اسی حوالے سے پھر سلیکٹ کرتے ہو نا کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے مجھے, کیونکہ میرا پلان کیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی لائف کے بارے میں. سو یو چوز یور اسپاؤز ان دیٹ وے. سو حدیث میں کیا, احرص علی ما ینفعک, strive to what benefits you. Only you know what benefits you. آپ کی لائف میں پریفرنسز کیا ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں. اور میں آپ سے اس سب کے بعد ایک پرنسپل نمبر 1 شیئر کرتا ہوں, which is a bro tip آپ کہہ سکتے ہیں, بھائیوں والی نصیحت ہے. وہ یہ کہ consider a decision which benefits your deen the most. جس میں آپ کی دنیا اور آخرت بہترین طریقے سے سرو ہو سکے, اس کی طرف انکلائن زیادہ کیجیے گا. فار ایگزامپل 2 جاب مل رہی ہیں آپ کو, دونوں کی سیم سیلری ہے, بٹ ٹرائی کریں کہ اس کی طرف جائیں جو آپ کی آخرت کو بہتر کر سکیں. 2 پروپوزلز ہیں, دونوں میں مطلب آپ ایکولی گڈ ہیں, دونوں میں ایکس اماؤنٹ آف پازیٹیوز ہیں اور وائی اماؤنٹ آف نیگیٹیوز ہیں, جو کہ ہر انسان میں ہوتے ہیں, لیکن پازیٹیو زیادہ نیگیٹیو سے. Select the one which benefits your آخرہ. کیونکہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہ جب مومن کے لیے چیز جائز نہیں اور وہ پریفریبلی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کی وہاں پہ فری وے لو, کہ وہ اس چیز میں کوئی اپنے لیے فیصلہ کرے, اور جس نے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی وہ بہت گمراہی میں چلا گیا. سو ون ریزن وائی ڈیسیژنز آر ڈیفیکلٹ از وی ہیو ٹو مینی چوائسیز ان لائف. جو اوپر والی آیت میں نے پڑھی ہے وہ فلٹر کر دیتی ہے بہت ساری چوائسیز کو, اور جو پرنسپل نمبر 1 بتایا تھا میں نے آپ کو, وہ مزید فلٹر کر دیتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو دین کے قریب کر رہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 4-5 چوائسیز ہیں, یہ آیت جب ہم دیکھیں گے کہ جو چیز رب نے اور رسول نے حرام کی ہے میرے لیے, وہ چیز میں کبھی بھی میرے لیے آپٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. سو ویسی 5 چوائسیز میں سے 2 یا 3 نکل گئیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں حرام کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ نکل گئیں تو پھر وی آر لیفٹ ود اونلی 2-3 آپشنز, جس میں ہم پریفر کریں گے کہ what benefits my دنیا and دین the most, and we should prefer what benefits our دین the most, جو کہ مجھے ٹائم اینڈ اسپیس بھی بائی کر کے دے اور میرے دین کے لیے بھی بہتر ہو, because that's the life where we ultimately want to go. And
We want to be successful in that. ما ينفعك, یاد رکھیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا کہ seek what is beneficial. beneficial کیا چیز ہے؟ What Islam tells you will benefit you, it is certain to benefit you. And what Islam tells you will not benefit you, it is certain that there is no good in for you. کیونکہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, جس نے یہ سب پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ بڑا سٹل ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. سو اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں, اور جب اسلام نے کسی چیز کے بارے میں گائیڈنس دے دی کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کی انکلینیشن اس کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ رب نے اس میں خیر ڈالی ہے. چاہے مجھے میرے لیے نظر نہیں بھی آ رہا, بٹ اس میں خیر ہے. اور یاد رکھیں ڈیسیژن میکنگ میں جو چیز حرام ہے اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اور جو چیز فرض ہے اس کی بھی کوئی آپشن نہیں ہے. فرض ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور حرام سے ہم نے بچنا ہی بچنا ہے. سو یہ تو آپشنز ہی نہیں ہے. ہاں ڈیسیژن میکنگ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو مستحبات ہیں, جو الاؤڈ چیزیں ہیں, ان میں چوائسیز میں کی جاتی ہیں. سو دیر از نو استخارہ ان ڈوئنگ فرد, دیر از نو استخارہ ان میکنگ اے چوائس کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں الکوہول چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں, although I have resources, health, money, everything. میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں نماز باجماعت پڑھوں یا نہ پڑھوں. there is no choice in that. یا میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں بریک اپ کروں یا نہ کروں, میرے اس میں خیر ہے شر ہے. no, there is no choice in that, right? یا انکم حلال ہے اور حرام ہے. ایک جگہ جاب ہے مل رہی ہے اور وہ انکم حرام ہے بٹ 10 لاکھ کی سیلری ہے, اور ایک جگہ جاب مل رہی ہے جو انکم حلال ہے بٹ وہ 50,000 یا 1.5 لاکھ کی سیلری ہے فار ایگزامپل, یا لاکھ روپے کی سیلری ہے. کیا اس میں مجھے چوائسیز میں کرنی ہے؟ نہیں. کمثل فلق الصبح, اٹ از ایز کلیئر ایز اے ڈے. مجھے وہی جانا ہے جو حلال ہے. ہاں اگر حلال ہے مجھے آپشنز مل رہی ہیں,